أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، آج آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ بنی اسرائیل میدان تیہ میں 40 سال بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا اس لیے دی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی اور انہوں نے جہاد سے منہ موڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں بنی اسرائیل کو میدان تیہ میں 40 سال تک سرگرداں رہا۔ وہ 40 سال تک میدان تیہ میں ہی بھٹکتے رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ میں بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے، ان انعامات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادل سایہ فگن کیا۔ میدان تیہ جہاں پر ان کے لیے کوئی سایہ نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت ان پر سایہ کیا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ میں بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ حالانکہ کھانے پینے کے لیے انہیں میدان تیہ میں کچھ بھی نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ سامعین، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ جب بارین کے شہر میں داخل ہوں اور ان کے خلاف جہاد کریں۔ بنی اسرائیل نے جب قوم عمالقہ کی طاقت کے بارے میں سنا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ اور آپ کا رب ان سے جہاد کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ جب انہوں نے یہ موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کی سزا بنی اسرائیل کو یہ دی کہ وہ 40 سال تک میدان تیہ کے اندر ہی سرگرداں رہے، میدان تیہ کے اندر ہی وہ بھٹکتے رہے۔ بنی اسرائیل کا جو اصلی وطن تھا وہ ملک شام تھا، اور میدان تیہ یہ مصر اور شام کے درمیان ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ تو بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر آ کر مقیم ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے مصر کے اندر فرعون کی غلامی کا وہ سخت دور بھی دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون اور اس کی قوم سمندر میں غرق ہو گئے تو بنی اسرائیل نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس دوران ملک شام پر قوم عمالقہ قابض ہو گئی تھی، تو بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے اپنا اصلی وطن ملک شام وہ آزاد کرائے۔ تو بنی اسرائیل قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے ملک شام روانہ ہوئے۔ جب وہ قوم عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو انہوں نے قوم عمالقہ کی قوت و طاقت کے بارے میں سنا تو یہ ہمت ہار گئے، اور انہوں نے جہاد سے منہ موڑا اور واپس لوٹے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ وہ میدان تیہ کے اندر ہی سرگرداں رہے، یعنی وہ اپنے گھروں میں جانے کی فکر میں سارا دن سفر کرتے رہتے، حتیٰ کہ جب رات بسر کرتے صبح پھر وہاں ہی ہوتے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی۔ میدان تیہ یہ وہ وادی تھی کہ جس میں دھوپ سے بچاؤ کے لیے کوئی بھی سایہ نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت
ان پر بادل سایہ فگن کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ، اور کھانے پینے کے لیے کوئی چیز انہیں میدان تھی کے اندر میسر نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل فرمایا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا ایک پتھر پر مارا تو اس میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر میدان تھی میں یہ بھی کرم فرما دیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت کہ ان کے جو کپڑے تھے وہ نہ تو میلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے، اور جو بنی اسرائیل کے بچے جوان ہوتے بڑے ہوتے تو ساتھ ہی ان کے وہ کپڑے بھی بڑے ہوتے چلے جاتے۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے میدان تی کے اندر بنی اسرائیل پر یہ انعامات فرمائی۔ اس سے پتہ چلا جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے طرح طرح کے عذابوں کے اندر، طرح طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کا حال ہوا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی اور جہاد سے منہ موڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ وہ میدان تی کے اندر 40 سال تک سرگرداں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔